بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی ہستی کی شہادت اور آخری لمحات کے بارے میں ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی اور راستے پر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہیں۔ زکریہ بن زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں سعد سے یہ بڑھایا ہے کہ ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے، اور اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے۔ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا، یعنی کوئی ایسا شخص ہو سکتا، تو وہ عمر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا تھا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے ایک بکری بھی پیاسی مر جائے گی تو قیامت کے دن اس کا ذمہ عمر کے سر ہوگا، یعنی آپ اس قدر اپنی رعایت کے لیے کنسرنڈ تھے۔ انہی جلیل القدر صحابی کی شہادت کے بارے میں صحیح البخاری میں ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا کہ وہ حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہما کے ساتھ کھڑے تھے اور ان سے یہ فرما رہے تھے کہ عراق کی اراضی جس کا انتظام خلافت کی جانب سے ان کے سپرد کیا گیا تھا، تم لوگوں نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا تم لوگوں کو یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ تم نے زمین کا اتنا محصول لگا دیا ہے جس کی گنجائش نہ ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان پر خراج کا اتنا ہی بار ڈالا ہے جسے ادا کرنے کی زمین میں طاقت ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو پھر سمجھ لو کہ تم نے ایسی جمع تو نہیں لگائی ہے جو زمین کی طاقت سے باہر ہو۔ راوی نے بیان کیا کہ ان دونوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے پائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ پھر میرے بعد وہ کسی کی محتاج نہیں رہیں گی، یعنی اتنا کر دوں گا۔ راوی عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ ابھی اس گفتگو پر چوتھا ہی دن آیا تھا، یعنی 4 دن ہی گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کر دیے گئے۔ عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ جس صبح کو آپ کو زخمی کیا، میں فجر کی نماز کے انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا، اور میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب صف سے گزرتے تو فرماتے جاتے کہ صفیں سیدھی کر لو، اور جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا تب آپ آگے آتے اور مصلی پر کھڑے ہوتے اور تکبیر کہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں عموماً سورۃ یوسف یا سورۃ النحل یا اتنی ہی طویل کوئی سورت پڑھتے تھے، یہاں تک کہ سب لوگ جمع ہو جاتے۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے سنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا گیا ہے یا کتے نے کاٹ لیا ہے۔ ابو لولو فیروز نے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بدبخت اپنا 2 دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا، اور کیونکہ صفیں بندھی ہوئی تھی تو وہ دائیں اور بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا جاتا۔
اس طرح اس مردود نے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے 7 حضرات نے شہادت پائی۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب جن کا نام حتان بتایا جاتا ہے نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی، یعنی اس طرح وہ پکڑا گیا۔ اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب میں پکڑ لیا گیا ہوں تو اس نے خود اپنا بھی گلا کاٹ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھا دیا، یعنی نماز کے لیے کھڑا کر دیا۔ عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ صورتحال دیکھی جو کہ میں دیکھ رہا تھا، لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پہ تھے یعنی پچھلی صفوں میں تھے تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ آگے کیا ہوا ہے۔ البتہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کی آواز انہوں نے نہیں سنی تو سبحان اللہ کہنے لگے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب تلاوت کی تو قرت کی آواز پہ وہ سبحان اللہ کہتے رہے۔ آخر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی۔ پھر جب لوگ نماز سے پلٹے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر فرمایا کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو فیروز نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یہ وہی کاریگر ہے نا؟ جواب دیا کہ جی ہاں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اسے اچھی بات ہی کہی تھی جس کا اس نے یہ بدلہ دیا۔ اصل واقعہ یوں ہے کہ ابو لولو فیروز جو تھا وہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ پنچکیاں بناتا تھا۔ اس نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ ہمیں ہمارے کام کی صحیح اجرت نہیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں کتنی اجرت ملتی ہے؟ اس نے بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، تمہاری اجرت بالکل مناسب ہے۔ تو اس نے تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ایک دن میں ایسی پنچکی بناؤں گا جس کی آواز مشرق و مغرب میں سنی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبھی کہا تھا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ اس واقعے کے حوالے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے انہیں اچھی بات کہی تھی جس کا اس نے یہ بدلہ دیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ پھر آپ نے ابن عباس سے کہا کہ تم اور تمہارے والد یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بہت ہی خواہش مند تھے کہ اجمی غلام مدینہ میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں۔ یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ فرمائیں تو ہم بھی کر گزریں، مقصد یہ کہ اگر آپ چاہیں تو ہم بھی ان غلاموں کو قتل کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، خصوصاً جب وہ تمہاری زبان میں گفتگو کرتے ہیں، تمہارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر اٹھا کر لایا گیا اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں۔ بعض تو یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، ابھی اچھے ہو جائیں گے، اور بعض کہتے تھے کہ آپ کی زندگی خطرہ میں ہے۔ اس کے بعد کھجور کا پانی لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر آ گیا۔ پھر دوبارہ دودھ لایا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا تو وہ بھی زخم کے راستے باہر نکل آیا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقینی ہے۔ پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کی تعریف بیان کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو کہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی، پھر شہادت پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابر پر ختم ہو جاتا، نہ مجھے ثواب ملتا اور نہ عذاب ملتا۔
جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند لٹک رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلا لاؤ۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے، یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور یہ تمہارے رب سے تقوی کا بھی باعث ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے۔ جب لوگوں نے آپ پر قرض کا شمار کیا تو تقریباً 86,000 نکلا۔ خلیفہ وقت تھے وہ اور قرض تھا 86,000۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا، اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے تو انہی کے مال سے ادا کرنا، ورنہ پھر عدی بن کعب سے کہنا اگر ان کے مال کے بعد بھی ادائیگی نہ ہو سکے تو پھر قریش سے کہنا کہ وہ یہ قرض ادا کر دیں، اس کے سوا کسی سے بھی امداد طلب نہ کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو ادا کر دینا۔ اچھا، اب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ امیر المومنین میرے نام کے ساتھ نہ کہنا، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا ہوں۔ اور ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، لیکن آج میں انہیں اپنے پر ترجیح دوں گی۔ یعنی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہاں پر حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے دیں۔ پھر جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر واپس آ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ۔ ایک صاحب نے سہارا دے کر آپ کو اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آپ کی تمنا تھی اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہ گئی، لیکن جب میری وفات ہو چکے اور مجھے اٹھا کر لے چلو تو پھر میرا سلام حضرت عائشہ سے کہنا اور عرض کرنا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ میرے زندہ ہونے کی وجہ سے وہ لحاظ کر رہی ہوں، اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تب مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ اتنے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین آ گئیں۔ ان کے ساتھ کچھ دوسری خواتین بھی تھیں۔ جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم اٹھ گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئیں اور وہاں تھوڑی دیر تک آنسو بہاتی رہیں۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی۔ پھر جب مردوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو وہ مکان کے اندرونی حصہ میں چلی گئیں اور ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی۔ پھر لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، خلافت کے لیے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلافت کا میں ان حضرات سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک جن سے راضی اور خوش تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کا نام لیا اور یہ بھی فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صرف مشورہ کی حد تک شریک رکھنا، لیکن خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہے گا، جیسے آپ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تسکین کے لیے یہ فرمایا ہو۔ پھر اگر خلافت سعد کو مل جائے تو وہ اس کے اہل ہیں، اور اگر وہ نہ ہو سکیں تو جو شخص بھی خلیفہ ہو
وہ اپنے زمانہ خلافت میں ان کا تعاون حاصل کرتا رہے، کیونکہ میں نے ان کو کوفہ کی گورنری سے کسی نااہلی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق کو پہچانیں اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھیں، اور میں اپنے ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ بہترین معاملہ کرے جو دارالہجرت اور دارالایمان یعنی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے مقیم ہیں۔ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کی مدد، مال جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مصیبت ہیں، اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان کے پاس فاضل ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے۔ اور میں ہونے والے خلیفہ کو بدویوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں، اور یہ کہ ان سے ان کا بچا کھچا مال وصول کیا جائے اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی نگہداشت کی جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں کے ساتھ کیا گیا ہے، وصیت کرتا ہوں کہ ان سے کیے گئے عہد کو پورا کیا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم وہاں سے ان کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کی طرف آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہیں یہیں دفن کیا جائے، چنانچہ وہ وہیں دفن ہوئے۔ پھر جب لوگ دفن سے فارغ ہو چکے تو وہ جماعت جن کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کیے تھے خلیفہ کے طور پر، وہ جماعت جمع ہوئی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں اپنا معاملہ اپنے ہی میں سے 3 آدمیوں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے برات کا اظہار کرے گا ہم اسی کو خلافت دیں گے، اور اللہ اس کا نگران اور نگہبان ہوگا، اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے۔ اس پر یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ اللہ کی قسم کہ میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ جی ہاں، یعنی حضرت علی نے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے، جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم ہے۔ بس اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے احکام سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے۔
اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صاحب یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تنہائی میں لے جا کر یہی سب کچھ کہا، اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے بیعت کی۔ پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی۔ صحیح البخاری حدیث 3700۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی نعش کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں، اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ صحیح البخاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔